السلام علیکم. بس سردی ٹھنڈ تو میر پخواس میں ہمارے علاقے میں کافی ہے، لیکن اب کل سے رات سے تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو میں نے ابھی شکر اللہ کا ہمت کر کے ابھی صبح کا واک بھی شروع کر دیا. شام کو واک تو میں کر ہی رہا تھا، ابھی 4 دن تو ٹوٹل ہوئے ہیں، 2 دن تھے. شام کا واک بھی شروع کیا اور آج سے میں مارننگ کا صبح ارلی مارننگ وہ بھی شروع کیا واک، تاکہ چلیں تھوڑا سا باڈی وائز تھوڑی سی بہتری رہے. اور ضروری ہے، آپ لوگ سب تو کہہ کے سارے تھک گئے، یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں یہ نہ کھائیں وہ نہ، لیکن میں نے کچھ خراب عادتیں بندے کی ہوتی ہیں تو وہ کھانے پینے میں شروع سے میرا ایسا ہی تھا حساب. لیکن ساتھ میں ینگ ایج میں تو ایکسرسائز بہت کرتا رہا، اسپورٹس، ساری عمر اسپورٹس میں گزری. تو میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ مجھے یہ ہارٹ کا کوئی اس ٹائپ کا ایشو، کوئی کولیسٹرول تو کوئی شوگر تو یہ نہیں ہو سکتی، جو میں اپنے طور پہ سمجھتا تھا. یہ چلو یہ اوپر والے کی مرضی، جو آزمائش اس نے جس میں ڈالا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں پورا اترنے کی اور اس آزمائش کو منہ دینے کی. اور دے رہے تو وہ اسی طرح دینا ہے نا کہ آپ نے اس کو اپنے پریونٹیو جو میجرز ہیں وہ آپ نے لینی ہے. انشاءاللہ وہ میں لے رہا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. کیمرہ میں نے آن اس لیے کیا کہ صبح یہ سورج آ رہا تو اس میں بیٹھا تو مجھے ایک دم وہ یاد آ گئی. ظاہرہ ہماری پوتی ہماری، تو وہ جب پیدا ہوئی تو ہم جس گھر میں تھے تو اس وقت اس کو میں صبح کے ٹائم اندر، وہاں تو آپ کو پتہ گھر پورے کورڈ ہے بندہ، لیکن ایک دروازے پہ جب بیٹھتے تھے تو وہاں ادھر سے ایسٹ سائڈ وہ آتی تھی تو ادھر سے دھوپ آتی تھی، تو میں اس کو ایسے لے کے اس کا منہ کر کے بیٹھ جاتا تھا. تو آج مجھے ایک دم وہ یاد آئی. چلو میں نے کہا اس وقت اس کو تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا یلو آنکھیں اور پیلے ٹائپ کا، اس ٹائپ کا چیز بائی برتھ ہی اس کو اس وقت تھا. کہتے ہیں عام طور پہ ہر بچے کو، زیادہ تر بچے کو ہوتا ہے یہ، تو اس کے لیے دھوپ چاہیے بھی ہوتی، تو میں یہ کرتا تھا. آج مجھے بڑی وہ یاد آئی. اور اس کے ساتھ ہی ہماری الینا ابھی دوسری بیبی جو ہوئی ہے، تو اس کا میں نے کہا میں وہاں ہوتا تو اس کو تھوڑی بہت تو دھوپ ووپ سکھاتا، اس کو دھوپ کے سامنے بھی بٹھاتا. ویسے شکر ہے کہ وہ بہت اچھی ہیلدی، اور اتنا اس کی آنکھیں پیلی ایسے نہیں جیسے ظاہرہ کی ہوتی تھی. اور دوسرا یہ کہ میں نے وہ وائف کی جب ویڈیو دیکھی، اس وقت ظاہر میں پیکنگ میں لگا ہوا تھا، بھاگ دوڑ یہ کر وہ کر، اس کو تو وہ ظاہرہ چیختی بھی رہتی ہے، بولتی بھی رہتی ہے، دادا دادی کرتی رہتی ہے. میں نے دھیان نہیں دیا تو میں ابھی ویڈیو دیکھی تو مجھے اتنی تکلیف، میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جتنا میں نے اس کو دیکھ کے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ چلو اگر میں اس کو کہیں سن بھی رہا ہوتا یا اس وقت توجہ دی بھی ہوتی تھی، تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی ڈرامٹک انداز یا کوئی فلمی انداز، میں کہتا کہ نہیں بس اب میں ٹکٹ ہی کینسل کرا، میں رک جاتا. لیکن بہرحال یہ پھر اس فیلنگ سے میں وہاں گھر سے نکلتا کہ یار یہ بچی اتنا مطلب مس کرے گی یا اتنا اس کو تکلیف ہے. وہ ویڈیو میں اس نے 4-5 دفعہ دادا ڈونٹ گو، دادا ڈونٹ گو، دادا ڈونٹ گو. اور ایک مرتبہ تو اس وقت مجھے بھی پتا تو آنسوؤں سے رو رہی ہے. دیکھو اتنا بچہ، کیا اس کی جذبات، کیا اس کی فیلنگز ہو سکتی ہیں اتنی کہ وہ صرف اس وجہ سے رو رہی ہے کہ دادا جا رہا، اس آنسوؤں سے رو رہی ہے. تو ایک مرتبہ یہ ضرور میں نہیں ہوتا. اس کے بعد تو میں نے کئی جگہ پہ وہ کہہ رہی کہ دادا آسفا نے اس کو پکڑا، وہ تھوڑا میرے دور تھی، یا میں ثنا سے بات کر رہا ہوں، اسامہ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ ادھر اپنی دادی کے ساتھ اس کے اور کہہ رہی ہے دادا. تو میں نے اب ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت شدید مجھے تکلیف ہوئی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اب ویڈیو دیکھی ہے تو اب میں صبح کل ٹکٹ کراؤں واپس چلا جاؤں. یہ دنیا کا سائیکل ہے، زندگی کا سائیکل ہے. کل کو میں دنیا میں نہیں ہوں، دنیا سے چلا گیا تو بھی اپنے آپ کے اپنے بچے رو دھو کے چپ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ تو بچی ہے، وہ 2-3 دن کے بعد اثر میں اس کے ساتھ شوق اس کو زیادہ اس وجہ ابھی روز بات ہوتی ہے تو وہ تو بس دیکھتی ہے، حیران ہو کے پوچھتی ہے کہاں ہو دادا. پھر وہ کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک دم یہ ہوا کہ جیسے اسامہ نے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ ایک تو وہ جب دوسری بیبی آ گئی تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ادھر بھی اتنے سارے لپٹے ہوئے ہیں اس کی طرح. ہم بڑا خیال کرتے ہیں اس بات کا، بڑا بیلنس رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ ہے. اور دوسرا یہ
کو لائبہ وہ ٹرپ پہ چلی گئی، اس کا ضروری تھا جانا، عزیر کا ٹرپ پہ جانا ضروری تھا، وہ چلا گیا، ادھر سے میں آ گیا۔ اب 3 بندے گھر کے سامنے کے ہر وقت، جن سے وہ بڑی مانوس تھی، دادی سے بہت زیادہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنا پیار اور جتنی وہ محبت اور وہ اس کا اظہار وہ دادی کے ساتھ ہے، وہ یوں سمجھ لو کسی کے ساتھ نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وقتی طور پہ تو وہ بہت پھپھو ہے، تو پھر کسی کے پاس نہیں جائے گی، وہ پھپھو سے، لیکن اوور آل ایکچوئل جو ہے وہ جس کو جو ہر وقت اس کو دیکھتا ہے، اس کو الٹاتا ہے، اس کی ہر چیز، اس کو چینج، اس کو وہ پھر دادی ہے، اور دادی سے جو اس کا پیار ہے وہ بالکل یعنی اس کو آپ نہیں گن سکتے، کاؤنٹ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے کتنا ہے۔ مجھ سے بھی ہے، مجھ سے تو ایسا ہی ہے، میں ذرا سا اس کے بعد اپنے بھی دانے جب پورے ہو جاتے ہیں تو میں کئی مرتبہ اس سے میں جیسے مذاق میں اس کو ادھر ادھر کر کے، یا سائڈ سے ہو گئی، ادھر سے نکل گیا، اس کو چکما دے کے ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، خیر۔ تو یہ بس میں نے وہ شیئر کرنا تھا کہ بڑا اس کا میں نے دیکھ کے تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ باقی یہ سوال ہے کہ اس گھر میں یہ پہنچ گئے، اور ریزنس سب لوگ اب پوچھنے، اب تو نہیں اتنا نہیں پوچھا، اگر کامنٹس بھی دیکھیں تو بہت زیادہ لوگوں نے نہیں کہا کیوں چلے، کہ کچھ ہوتے ہیں جذباتی جو یہ کہتے ہیں نہیں فیملی کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، وہ نہیں جانا چاہیے، تو خیر چلو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ان کو بھی نہیں میں کچھ کہتا، لیکن میں یہاں آ گیا ہوں اور 3-4-5 روز سے اپنا آہستہ آہستہ روٹین معمول بنا رہا ہوں۔ تو یہ میرا دوست یہ جو گلی میں ہے سبزی والا بیچارہ، کتنی لمبی ہیک لگاتا ہے۔ چلو میں تھوڑا سا اس کو بند کر لیتا ہوں تو پھر اس کے بات کرتا ہوں۔ تو اس کے ٹائمنگ بھی وہی میرے والے ہیں، جب ہم لوگ میں اور آصفہ اس پہ بیٹھتے ہیں تو وہ بیچارہ اس کا روزگار ہے، اس نے گلی میں آواز دیتے ہوئے جانا ہے۔ میرا خیال لوہا، یہ روٹی ٹکڑے، بھوسی ٹکڑے، یہ سارے اس قسم کی بورا شورا، پیپر رد، اس قسم کی چیزیں میرا خیال ہی خریدتا ہے، سبزی والا نہیں، جو بھی ہے۔ چلو تو یہ باقی انشاءاللہ جو میں پھر وہی بتایا کہ اب میں اکیلا بندہ ویڈیو بھی کیا بناؤں، وائف ہوتی ہیں، آصفہ ہوتی ہیں، تو چلو مل کے بیٹھے کوئی کسی ٹاپک پہ بات کر لی، وہ بلی اب اکیلا میں کتنے ٹاپک میں لوں گا اور کیا باتیں کروں گا، لیکن چلیں آپ سے تھوڑا سا کنیکٹڈ اس میں رہنے کے لیے چلو چھوٹی موٹی کوئی ایسے کوئی بیٹھ کے بات کر لی، وہ کر لی، یہ کر لی۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی، ہاں اس گھر کی کچھ جو پچھلی رینوویشن جو ہوئی تھی آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں پلان یہ تھا کہ اب جب ہم پاکستان دوبارہ آئیں گے تو اس کو میں نے رنگ پورے کو اسی ٹکڑے پورے گھر کے اس کو رنگ بھی کروانا ہے، اور جو ماربل نیچے لگا اس کو مشیننگ کر کے آپ کو تب وہ کرنا ہے۔ تو وہ بھی پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ ابھی سردی بہت ہے، اس میں کام کی پروگریس بھی اتنی نکلتی، تو آپ ابھی یہ نہ کریں اور مہینہ آؤٹ ہے، رک جائیں۔ لیکن میں دیکھوں گا جب جیسے سردی کم ہوئی تو اس میں اتنا کام تو ضرور کروانا، اس کو کنٹریکٹ پہ اس کو دینا، انہوں نے کرنا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ رنگ والے نے اس کو اسکریپ کر کے اور اس کو پرائمر کیا اور رنگ کیا، فرش والے نے، وہ بندہ بھی وہ ادھر ہمارے گلی محلے میں ہی رہتا ہے، وہ مجھ سے میری اس وقت بات ہوئی تھی، اس نے کہا جب اچھا زید بھائی جب آؤ تو مجھے بتا دینا، اور میں بس مشین اپنی لے کے تو آپ وہ کر دوں گا، تو وہ آ جائے گا۔ بھائی یہ 2 کام صرف کرانے ہیں، باقی زیادہ لمبا چوڑا بھی فی الحال کام کو نہیں چھیڑیں گے، اور پلان تو ہے کہ وہ جس طرح اس کو بنایا اب اس طرح باقی 3 ہو، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس میں وہ بلیوں کی جو بالیں ہیں لکڑی کے، جو اس کے اندر بڑا گھن لگا ہوا، ابھی بھی میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ وہ نکل کے جب آتی ہے نا اس کی وہ تار سی بنی تو پتہ لگ جاتا ہے یہاں بھی لگا ہوا، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کمرے میں تو بہت زیادہ تھا جس کو ہم نے چینج کیا۔ تو چلو سلو دیکھیں گے، کچھ پلان ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، جب آصفہ آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ چلو تو میں اصل بات یہ تھی جہاں سے میں چلا تھا کہ کیا یہ انسانی کوئی سینڈم اس کو یہ کوئی ہو جاتا کہ وہ تنہا پسند، وہ کہتا میں اچھا وہاں کینیڈا میں ہوتے ہوئے بھی جب سب بیٹھے ہوئے نا، بس ایک پوائنٹ پہ اٹھ کے میں نے جانا، میں جا کے اپنے اوپر کمرے میں اکیلا لیٹ جانا ہے۔ اب میں یہیں کی نہیں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نا چلو جی ہم مال پہ چلے، سارے چلے، اتنے چلے، فلانے چلے، میں نے کرا کے جان چھوڑنی، میں اپنا اکیلا گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، خوش خود چائے بناؤں گا، چائے پی لی، کوئی چیز دیکھ لی، وہ کھا لی، وہ کر لی۔ تو مطلب ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے اب اس پوائنٹ پہ کہ یعنی کچھ تنہائی سے مجھے کوئی زیادہ لگاؤ ہونے لگ گیا ہے یا کیا ہے، میں خوش ہوں۔ عزیر خاص طور پہ چھوٹا بچہ ہمارا وہ اکثر پوچھتا بات کرتا، پاپا ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ، پھر بعد میں ان کو جب سے ریئلائز ہوا، اب جب ان کی بات ہوتی ہے تو یہی چھوٹا بچہ عزیر ہی ان کو پاپا از گڈ، مطلب جو اکیلا رہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو بھی کہتا بھی باپ اتنا نہ زیادہ نہ وہ سمجھے، انہوں نے پاپا اکیلے رہنے میں بڑا خوش ہے اور بڑا ہیپی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، آئی نو ہم،
اور وہ پھر ہر بچے کو ہوتا ہے کہ میں باپ کو دوسرے سے زیادہ جانتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں بھی نوٹ کرتا ہوں کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اس میں آپ لوگ حالانکہ بڑا محسوس کرتے ہو، آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ اکیلا انکل کیسے رہے گا، آنٹی وہ انکی اکیلا بھیج دیا، اور میں کہتا ہوں چلو شکر ہے آنٹی نے موقع مجھے ملا کہ 1-1.5 مہینہ، چلو 1-1.5 مہینے تک آ جائے کہ میں اکیلا ہوں۔ میں مردی سے جس دوست کی طرف چلا گیا، مردی آج بھی ایک کے ساتھ پروگرام، اس نے کہا ہم نے وہاں چلنا ہے، میں نے کہا اچھا چلیں گے۔ تو آج ایک کسی مطلب 2 دوستوں کے ساتھ آج پلان بنے ہوئے ہیں، ایک کے ساتھ یہ جو نکالتے ہیں، جو گڑ بناتے ہیں، تو اس کو میں نے کہا یار آنا تو وہاں چلیں گے، اور جا کے وہ گڑ میں ان سے بنوا کے کچھ میوہ جات وہ لے جاؤں گا، تو وہ پھر میں چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا، اس کے اندر وہ میوہ جات ان سے میں کر کے اس کو ایک پت کہتے ہیں، پورا ایک کڑاہا جو بناتے ہیں نا، وہ ایک پت ہوتی ہے، اس میں سے نکال کے پھر انہوں نے گڑ بنانا ہے۔ تو میں نے پلان یہ کیا ہے کہ وہ ان کو پوری ایک پت جو ہے، ایک کڑاہا جب ان کا بوائل ہو کے ہوتا وہ ہوتا جاتا ہے گڑ کی شکل کی طرف، ان کو میں نے کہا نا یہ پورا میرا ہے، اس میں سے وزن کر کے جتنا ہوگا مجھے دے دینا۔ اور ایک کنڈیشن ان کو میں نے لگانی ہے، آپ کو پتا کہ یہ سلفیورک ایسڈ یا کون سا ایسڈ اس میں ڈالتے ہیں جو اس کو رنگ کو وائٹ کرتا ہے، جو بھی رنگ کٹنگ کے لیے وہ کوئی کیمیکلس ہیں جو بھی ہیں، مجھے صحیح نہیں پتہ، سلفیورک ایسڈ تو کچھ اور چیز اللہ جانے وہ یہی ہے، وہ اس کی میل کو، اس کے رنگ کو وائٹ کرتا رہتا ہے، وہ میل اوپر آتی جاتی ہے، وہ نکال کے پھینکتے رہتے ہیں۔ میرا یہ کہنا کہ اگر آپ را گڑ کھانا ہے، را شوگر آپ نے استعمال کرنی، کبھی کسی موقع پہ ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ اس میں یہ بھی نہ ڈالیں، وہ جب بنائیں ان کو بولے اس کی میل اتارتے ہیں، میں پاس ہوں گا، میں کہوں گا بھائی ہم نے تو یہ جو چبا بھی اس کو کہتے ہیں، یا یہ ویلنا کہہ لیں، چیچڑا کہہ لیں، اس میں نے خود اپنے زمین میں جب چھوٹے ہوتے تھے والد صاحب کے ساتھ اس میں ایسے میں نے کام بھی کیا ہوا، اس میں آگ بھی اس میں جھونکی ہوئی ہے، اور اس میں جو رس اس میں ڈالنا وہ بھی ڈالا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں ساری کی ہوئی مجھے پتہ ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی آپ نے یہ میرے لیے ہے، رنگ اس کا گورا یا کالا یہ میرا ہے، آپ نے اس میں کیمیکل نہیں ڈالنے، صرف ویسے صاف کرتے جاؤ فائنل۔ تو وہ پھر اس میں میوہ جات وغیرہ ڈال کے تو پھر چلیں، جب 2-4 جگہ جہاں دینا ہوگا اپنے عزیز و کار، اس کے علاوہ بس میرا دل کرتا میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اکیلا، کوئی بھی نہ ہو، بالکل نو بڈی ایلس۔ آپ یہ مطلب میرے پہ دن بدن یہ چیز مجھ پہ سوار ہوتی جا رہی ہے، آپ پتہ نہیں، آپ لوگ اللہ بہتر جانتا ہے، یا آپ لوگ تھوڑا سا اس میں اپنی جو ہے کیا نام ہے تھوڑا سا وہ شامل کریں ان پٹ، کہ کیا جسٹ نارمل ہی ہے، یا کہ یا اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے، یا وہ ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو انشاءاللہ چلیں کوئی اور ٹاپک ہوگا، یہ تو میں ایسے جنرل ایک بات آئی تو میں نے وہ کرنا شروع کر دی، اور لیکن انشاءاللہ کوئی یہ کنسٹرکٹیو جس کو کہنا چاہیں، کوئی پازیٹیو چیز، کوئی ایسی جس کا کسی کو آپ لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہو، کوئی بھلا بھی ہو، تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ویڈیو اس سے پہلے لگ چکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا نام ہے جو مٹھائی وغیرہ علینا کی، میں تو ایک کھیپ میں لایا ہوں ابھی یہاں سے، ابھی اٹھ کے صبح، وہ جو میرے وہ دوست ہے اس کے بچے ذرا اٹھتے وہ دیر سے ہیں، تو ڈرائیو کر کے وہ شہر جانا، تو میں اوائڈ ہی کرتا ہوں اس شہر کی رش میں سے گاڑی چلانے میں۔ اٹھیں تو پھر آج جائیں گے، تو کوئی کل 10 کلو لائے تھے، 10 وہ کہہ لیں باکس کہہ لیں، تو 1 کلو کا ایک باکس ہوتا ہے، تو آج بھی اس میں 10-15 آج بھی لاؤں گا۔ تو میں نے وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے دوستوں کی، جان پہچان والوں کی، جہاں دینا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ علینا کو بھی اتنا ہی سیلیبریٹ کریں گے، اس کی خوشی بھی اتنی ہی منائیں گے، بلکہ ظاہرہ سے بھی اب وہ زیادہ منائیں گے کہ اللہ نے ان کو جوڑا کر دیا، اور 2 بہنیں، آگے تو اللہ کچھ بہتر جانتا ہے جو بھی ہے، لیکن چلو کم سے کم بہن، میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں بہن کے لیے ایک بہن اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی ہے لائبہ ہے، وہ کتنی بہت بھائی، وہ لیکن بھائی پھر بھی وہ بہن تو نہیں نہ بن سکتے، وہ اس کی فیلنگس ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مس کرتی ہے، کہ یہ اکیلی ہے، بہن نہیں ہے۔ اسی طرح ماں، میں کہتا ہوں کہ اگر ماں کی بیٹے ہی ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، جتنے مرضی، لیکن اگر بیٹی نہیں ہے تو ماں کی وہ تشنگی رہتی ہے، ماں کی وہ بات بنتی نہیں ہے بیٹے سے جو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو چلو اللہ سب کی سوچ کے مطابق ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو نیک و صالح اولاد دے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ 2 پوتیاں اللہ نے کر دی، ہمارا بیٹا بھی خوش قسمت، میں کہوں گا اسامہ، 2 بیٹیاں ہیں ان کی۔ تو یہ ہے اللہ رحمت ہے یہ بیٹی، ہمیں آج تک ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا
اور آپ اندازہ کریں کہ آج کب سے 30-32 سال پہلے اس وقت ہم نے دعائیں کی کہ اللہ کرے ہماری پہلی ہوئی بیٹی. آپ یہ سوچیں کہ ہم ان بیکورڈ علاقوں میں رہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کوئی باہر ملک میں گئے ہوئے تھے یا کچھ اور اس میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میری یا میری فیملی کی یا آس پاس ہماری سوچ شروع سے اسی ٹائم اللہ کرے بیٹی ہو, اللہ کرے بیٹی ہو. اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا, آپ گئے یا ہوتا بھی ہوگا تو اس کو معیوب سمجھتے تھے, اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اسکیننگ کراؤ یا الٹرا ساؤنڈ کراؤ اور اس سے پہلے ہی جینڈر. یہاں تو اب وہ اتنے ڈرامے اتنے ہیں کہ ابھی جینڈر ریویل تو ابھی یہ تو وہ پہلے پتہ کرنا پھر بتانا. چلو یہ تو چلو جو یوٹیوبر ہے وہ بتاتے ہیں, لیکن نارملی بھی لوگ جو یوٹیوب وغیرہ پہ نہیں ہیں وہ بھی وقت ٹائم سے پہلے ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو آپ بہتر ہے کہ اللہ کے یہ جو کام ہے اس کو اسی طرح خفیہ رہنے دو. جب ہم نے نہیں معلومات کی, ہمیں بالکل نہیں اس بات کا, تینوں بچوں کے ٹائم پہ خدا جانتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. ہم تو دعائیں کرتے رہے پہلے کے لیے بیٹا ہو گیا, پھر دعائیں کی کہ چلو اللہ نے بیٹا دیا, خدا کا لاکھ شکر ہے, اب بیٹی ہو جائے, بیٹی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا اب ہمارے لیے کوئی بیٹا ہو بیٹی ہو, اللہ نے پہلے 2 بہن بھائی جوڑا بنا دیا, اب اگر بیٹی ہو تو 2 بہنیں ہو جائیں گی, بیٹا ہوا تو 2 بھائی ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے پھر بیٹے سے نوازا, تو ہم لاکھ شکر کرتے ہیں کہ آج 2 بھائی بہن, ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑا پیار, ایک دوسرے سے محبت. اصل بات یہ ہے کہ بہن بھائی تو وہ جب بھی بہن بھائی ہیں نا اگر ایک دوسرے کا مصیبت میں خیال کرتے, ایک دوسرے کے پرابلم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب سو فار تو ہمارے بچوں کو اللہ نے اتنی ہدایت دی ہوئی ہے, اتنی سمجھ دی ہوئی کہ بہت اچھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ذرا سی کسی کی مشکل ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں اس کی طرف. لائبہ نے اپنے سب کام چھوڑ کے ثنا کے ساتھ, اسامہ کے ساتھ, ان کے جب وہ برمپٹن میں تھے آخری دن میں, ادھر بار بار صبح وہاں سے جانا, جم جانا, جم سے سیدھا برمپٹن جانا, برمپٹن سے پھر ادھر آنا, جو وہ کر سکتی تھی. اسی طرح چاہے وہ عزیر جتنا اس سے ہوتا وہ آسفا ہے. سو اللہ اسی طرح ہماری فیملی کو کمبائن اور جوائن رکھے اور ان کا پیار و محبت ایک دوسرے کا اسی طرح برقرار رکھے. لیکن صرف ایک اس کا اگر پھر فارمولہ کوئی پوچھے, فارمولہ صرف ایک ہی ہے کہ ٹالرنس. آپ نے درگزر کرنا ہے کسی کی بھی بات کا. اور میری اس کے اندر سبسکرائبرس میں سے ماشاءاللہ ڈاکٹر حبیب الرحمان بھی ہیں, ینگ بچہ ہے, ینگ ہے, ڈاکٹر اسامہ بھی ہیں, اور بھی ہیں خواتین میں بھی 1-2 ڈاکٹرس ہیں. ڈاکٹر سے ہٹ کے بھی عام جو بندہ ہے جو جس کی یہ نالج ہو وہ بھی اس میں کامنٹس وہ بھی دے سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے بچوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پاپا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ اکیلے کیسے, مطلب آپ ٹائم پہ کیسے پاس کرتے ہو, کیسے رہتے ہو. اور میں آنیسٹلی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ کوئی سینڈرم ہے یا کوئی یہ بیماری ہے یا کوئی یہ پرابلم ہے انسان کا کہ مجھے بس میں کہتا ہوں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں نا, مجھے اس سے خوف سا لگا ہوا کہ یار کوئی دروازہ نہ بجائے, بس دروازے پہ کوئی آ نہ جائے. بیٹھا ہوا ہوں بس ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں ویڈیو بنا رہا تو میں کہوں کہ میں بیٹھا, نہیں, میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, چاہے میں اس پہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں, چاہے میں ویسے کچھ کوئی میوزک سن رہا ہوں, چاہے میں اپنی کوئی عبادت کی کوئی بات ہو یا جو بھی ہو, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار بس ایسا نہ ہوگا پھر بیٹھنا پڑے گا پھر بات. دیکھیں یہ ویڈیو میری بالکل سبھی دیکھتے ہیں, میرے دوست بھی دیکھتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو کوئی پیغام دے رہا ہوں کہ وہ نہ آئے میری طرف, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ساری چیزوں کے باوجود پتہ نہیں مجھے میرا ایسا دل کرتا ہے ہر وقت کہ میں بس اکیلا ہوں, تنہا ہو رہا ہوں, تنہا.